بس میرا آپ سے آخری کویشچن از اباؤٹ کمیونٹیز، کیونکہ یو بینگ اے ممبر آف دا اسٹیئرنگ کمیٹی فار ایجوکیشن، دین بینگ پولیٹیشین آلسو، آپ کو انفارمیشن اف یو ہیو ناٹ بین ٹو دوز پلیسز، کیونکہ آپ نے ذکر کیا خیرپور کا بھی، آپ نے ذکر کیا دادو کا بھی، اس وقت کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے سچویشن کمیونٹیز کی، خصوصاً جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں بھی لڑکیاں، ان کی کیا سچویشن ہے اس وقت، اور ان کی کیا امیڈیٹ نیڈز لوگ بتاتے ہیں آپ کو، امیڈیٹ نیڈز ہیں کیا ان بچوں کی؟ Regarding committees, it's an unfortunate situation. تھوڑی sad بات ہے لیکن کر دینی چاہیے. اور وہ یہ کہ دیکھیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کمیٹیز بناتے ہیں، سچ از لائک سندھ ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اور بہت ساری ایسی کمیٹیز موجود ہیں. لیکن میں نے بیسکلی ڈفرینٹ کنٹریز کا پارلیمنٹ پروسیس جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، جس میں اسکاٹ لینڈ ہو گیا، یو کے ہو گیا. اس میں کوئی بھی لیجسلیشن کے لیے اگر امینڈمنٹس آ رہی ہوتی ہیں یا قانون سازی ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ کمیٹیز کے انپٹس کو ویلیو کرتی ہے. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، سٹیزن کمیونٹیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے کوئی لیجسلیشن فائنل ہوتی ہے اور اس میں بعض دفعہ سال نکل جاتے ہیں، بیکاز وہ جو بھی قانون لانا چاہتے ہیں اس کو ویل تھاٹ پروسیس کے تھرو ود آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈڈ اس کے بعد لاتے ہیں. پھر ان کمیٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ڈے ٹو ڈے آپریشنل ڈیسیجنس لینے ہیں اس کی امپیکٹ انالیسس کر کے فیصلے کیے جائیں، تاکہ فیصلے کو اس کی اونرشپ اکراس دا بورڈ آ سکے. بٹ انفارچونیٹ ہے کہ جب سے یہ بیسکلی لاسٹ کووڈ کے بعد سے جب سے ہمارا کمیٹی ہوتی تھی اس کی افادیت بھی کوئی خاص نہیں تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر صرف ایڈ ہاک ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہ اسکول کب کھولنے اور کب بند کرنے کووڈ کے دوران اس کے لیے میٹنگس کو یوز کیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد سے جب سے سردار شاہ صاحب واپس آئے اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی جو کہ انہوں نے فارملی ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کو چیئر کرنے کے لیے کی. پرابیبلی اس کے بعد وہ میٹنگس ختم ہو گئیں، وہ میٹنگس ہونا ہی بند ہو گئیں. اب فیصلے بند کمروں کے اندر کیے جاتے ہیں اور پھر اناؤنس کر دیا جاتا ہے اور اس کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی نے میٹنگ کی ہے، جو کہ شاید پرابیبلی 3-4 لوگوں کے اوپر مشتمل ہو. بٹ ایجوکیشن کی جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر یہ میٹنگز ہوتی ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں کہ جی گرلز ایجوکیشن کے اوپر فوکس ایجنڈا کے تحت بات کی جائے اسٹیئرنگ کمیٹی میں، تو آج تک کوئی ایسا سیشن نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو بلائنڈ بچے ہیں وہ میٹرک کا ایگزام دینے جاتے ہیں، ان کو رائٹر لینا پڑتا ہے. آپ ان کے لیے ٹولز موجود ہیں دنیا بھر میں جو ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن کے بیسس کے اوپر ان کے لیے کمپیوٹرائز بیسڈ اسیسمنٹ ایگزامس اور اسپیشلائز پیپرز تیار کیے جاتے ہیں جس کے تھرو وہ ایگزامس دے سکیں، تاکہ آپ ان کو ان کو بھی مین اسٹریم میں لے کر آ سکیں. اس کو ہم نے بارہا کوشش کی، سعید غنی کے ٹائم کے اوپر ہم نے اس کو ایجنڈا کے اوپر لے کر آئے ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی پہ. ہم نے کہا بجٹ میں اس کے لیے آپ رکھ لیجئے، بجٹ آنے والا ہے. لیکن جب منسٹر چینج ہوئے ایجنڈا پر سے پش ڈال دیا گیا، بجٹ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. تو سرٹنلی ہمارے یہاں جو ایشوز ہیں وہ ٹیبل پہ بات کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، جو شارٹ سی بات ہے. اور اگر ہم جب بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اور ہم تیار نہیں ہیں کسی کریٹیکل فیڈ بیک کو لینے کے لیے، تو ہم مسائل کو حل کیسے کریں گے؟ تو چاہے وہ گرلز ایجوکیشن یا بچیوں کی تعلیم ہو، یا وہ بیسکلی اسپیشلی جو آپ کے بچے ہیں اسپیشل نیڈس کی ضرورت رکھتے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہو، یا وہ آپ کے ایگزامینیشن بورڈز کا ایشو ہو جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹنگ کے کلچر نے ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہائی جیک کر لیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کوالٹی پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ سارے خود انوالوڈ ہیں، ان کے چاہے چھوٹا بندہ انوالوڈ ہو یا بڑا، اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ یہ سسٹم از ہائی جیکڈ بائی دیز بورڈز جس کے اندر سے ہی بیسکلی پرابلم ہے. اگر ہم نے اس بورڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈسکشن ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کرنا اور ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور چھپانا ہے چیزوں کو اور ان کو پس پوش ڈالنا ہے، تو پھر تو ہم پرابلمس کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتے. بجٹ کو کس طریقے سے شیپ اپ ہونا چاہیے، یہ ڈفرینٹ ایجوکیشن اسٹیک ہولڈرز، جو اتنے اچھے اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر موجود ہیں جو کہ نالجبل لوگ ہیں. میری نالج تو بہت کم ہے ان سے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی
اسکلس کو, ان کی آپ انفارمیشن کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کی ایکسپیرینسز کو کنزیوم ہی نہیں کرنا چاہتے اپنے بجٹ کی ڈیزائننگ کے اندر. ہم وہی لے کر آتے ہیں کہ جی 10 ریہیب کریں گے اسکولز جو کہ ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کی چھتیں نہیں ہیں. میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ کراچی کے اندر بہت ہی کرٹیکل ایشو ہے کہ آپ کے جتنے پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں ان کا پچھلے 10 سال کے اندر اسٹرکچرل انالیسس میری نالج میں نہیں ہے کہ کبھی ہوا ہو. اور ہم تو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی بات کریں, ہم کراچی کے کسی بھی پبلک سیکٹر اسکول کے اندر چلے جائیں, ایکسیپٹ فار دوز جن کو آپ نے ایس سی ایف کے تھرو اڈاپشن کے اوپر دے دیا ہوا ہے اور سبسڈی دے رہے ہیں, ان کے علاوہ آپ کسی بھی اور سیٹ اپ کے اندر چلے جائیں جو والنٹری اڈاپشن ہے ان سکولز کے اندر بھی, کہ وہاں کی کوئی چھت جو ہے وہ سیف نہیں ہے, کوئی بلڈنگ گورنمنٹ کے اسکول کی جو ہے وہ سیف نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ وانٹس ٹو کلیم کہ جی وہ ایجوکیشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. صرف ڈکلیئر کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا, ہمیں اس کو ڈفرینٹ فورمز کے اوپر بات کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اب یہ جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے آسان سا ایک حل ڈھونڈا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو اسٹائپنڈ دیں گے سال کا اور اس سے ہم انشور کریں گے کہ اٹینڈنس ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی حل تو نہیں ہے, صرف یہی ایک فیکٹر ہے کہ جی ان کو پیسے دے دیے جائیں سال بھر کے اور پھر کہا جائے کہ جی وہ اسکول میں آ رہی ہوں گی یا وہ تعلیم حاصل کر لیں گی. لیکن آپ کا کتنا ایسا سندھ کا ایریا ہے جس کے اندر اس ریڈیس میں بچیوں کے اسکول ہی نہیں ہے. اگر آپ بلڈنگز نہیں بنا سکتے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کوئی اور ماڈل تو لے کر آ سکتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں. آپ ٹیلکو آپریٹرز کو آن بورڈ لیجئے, سبسڈائز پیکیجز کریٹ کیجئے, جو سبسڈی آپ بلڈنگز اور ڈفرینٹ طریقے سے لگا رہے ہیں ان انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو, ان ڈیوائسز کو, لو کاسٹ ڈیوائسز کو. اب تو پاکستان میں موبائل بننے لگے ہیں, مینوفیکچر ہونے لگ گیا ہے, تو آپ لو کاسٹ کوئی ماڈل اس طرح کا لے کر آئیے جس میں ہم ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی کو انشور کر سکیں. ہر بچہ چاہے وہ بچی ہو یا وہ لڑکا ہو اس کا ایکول رائٹ ہے ایجوکیشن. ہم نے ہیلتھ سے محروم کر دیا ہے, تعلیم سے محروم کر دیا ہے, ہم نے انصاف سے محروم کر دیا ہے, ہم نے ہر طریقے کا جو ہم ظلم ڈھا سکتے ہیں. تو اس کا سیدھا سا طریقہ یہ کہ آپ ہیومن کیپٹل کو اتنا سپریس کر دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آواز ہی نہ اٹھا سکے, اور پھر آپ جیسا چاہیں ان کو جو ہے وہ رگیدتے رہیں. تو ہم سندھ میں میرے خیال سے بچے ہوں یا بچیاں ہوں, ہم اس ہیومن کیپٹل کو ضائع کریں. بہت شکریہ میم, تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ ہم اپنی ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے. آپ کے ٹائم نکالنے کا اور اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے میم. اللہ حافظ. جی ویورز, آپ دیکھ رہے تھے ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز لیٹس ٹاک ایجوکیشن. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.